بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دشمنان اہل بیت ایک امپریشن دیتے ہیں نا کہ بھائی تو دونوں سگے تھے حسن و حسین، مگر دونوں کے جو نیچر میں فرق تھا۔ ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے اگر دو بیٹے ہیں تو دونوں کا نیچر الگ ہوتا، تاکہ ایک بہت ہی زیادہ وہ ذرا پیسفول اور نرم قسم کے تھے تو سلو کر لی، اور ایک ذرا بہت سخت ہے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ لڑائی بھڑائی والے، نعوذ باللہ، انہوں نے جنگ کی۔ اب اس کا جواب آپ ہر سال سنتے ہیں امام حسن کی صلحوں میں۔ آقا حسین کے جہاد میں یہ بات نہیں بتائی جاتی، امام حسن الزام ان پہ لگتا۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے جو ہم اپنے الفاظ میں بعد میں بتاتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ معصوم کا طریقہ ہمیشہ ایک ہے، دشمنوں کا طریقہ بدلتا ہے۔ اگر حسن کربلا میں 10 محرم 61 ہجری ہوتے وہ تلوار چلا رہے ہوتے، اور اگر حسین کی امامت صلح نامے کے وقت ہوتی وہ قلم سے دستخط کر رہے ہوتے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، تو وہ ایک طریقہ رہتا ہے، بدلتے رہتے انداز کوفی و شامی۔ معاویہ نے کاغذ بھیجا تو وہاں دستخط ہوئے، یزید نے فوج بھیجی تو وہاں جنگ ہوئی، انداز اختلاف وہاں سے ہوا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہر زمانے کے اپنے حالات الگ ہوتے ہیں۔ تو ہر معصوم کو ایک رول ماڈل اللہ نے بنایا ہے کہ اگر امن کے حالات ہوں تو حسن رول ماڈل ہے، جنگ کے حالات ہوں تو یہ رول ماڈل ہے، مظلومیت اور قید کے حالات ہوں تو سجاد رول ماڈل ہے۔ وہ سیرت معصومین کو کبھی ہم اس انداز سے آپ کے سامنے بتائیں گے کہ ہر امام کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ بلکہ اب میں اپنے موضوع کو چھوڑ رہا ہوں، وہ آخری بات ایک کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر مسائل۔ یہ آخری بات بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یاد ہوگا آپ کو میں نے لاسٹ ایئر بھی ایک بات کہی تھی کہ اٹلانٹا میں مجلسیں پڑھ کے مجھے اس اعتبار سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ وہ پرابلم نہیں ہے جو پوری دنیا میں اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہوا۔ جنگل کی آگ، ابھی میں یہ جعفریہ میں بھی یہ جملہ پڑھ کے آیا ہوں، لیکن وہاں مجلس میں نہیں پڑھا تھا، وہاں بعد میں کوسچن آنسر سیشن تھا جو انہوں نے کسی وجہ سے آن لائن نہیں کیا۔ تو وہاں تو بہت آگ لگتی ہے نا، تو فوراً لوگوں کی یہ محاورہ سمجھ میں آ گیا، ایک درخت کو آگ لگی تو پورا شہر جل جائے، اور رکتی نہیں آگ۔ دنیا کے 2 ہی ملک ایسے ہیں جہاں پہ جنگل کی آگ آنکھوں کے سامنے، ایک ہمارا آسٹریلیا، وہاں بھی ایسی خطرناک آگ، ایک آپ کا یہ لاس اینجلس اور وہ جو کیلیفورنیا کا علاقہ۔ واقعاً اس وقت ہماری قوم میں ایک مسئلہ جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح جل رہی ہے پوری ہماری قوم، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ وہ ہے فیملی لائف کا ٹوٹ جانا، ڈیورس اور طلاق کا ہونا، اور کثرت کے ساتھ ہونا۔ پچھلے سال بھی میں نے اشارہ کیا، وہی الٹا اس دفعہ بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہاں جتنا میں نے دیکھا، ہر چیز تو میرے علم میں نہیں، لیکن جتنا بظاہر میں نے دیکھا اب تک یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ 1%، 2%، 5%، 10% تو ہونا چاہیے، اسی لیے تو اسلام نے طلاق کو جائز رکھا۔ کرسچینٹی کی طرح سے یہ نہیں کہا کہ لائف اور ڈیتھ ساتھ میں ہی رہنا، طلاق رکھی ہے اسلام نے، اسی طرح رکھیے جیسے میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں مثلا، ڈاکٹر مجھ سے کہتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر آپ نے زیادہ احتیاط نہیں کی تو ایک دن آئے گا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ کون پیر خوشی سے کٹواتا ہے؟ لیکن جب پوری زندگی خطرے میں ہو تو کٹواتے ہیں۔ ڈائبیٹک پیشنٹ کو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، خوشی سے کٹواتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے بھی مجبوری میں رکھی ہے طلاق، لیکن جس طرح اس کو کھیل بنا لیا گیا۔ اب میں نے کہا نا کہ تو میں کچھ جوک والے جملے بھی ریپیٹ کرتا ہوں تو جملے بھی ریپیٹ کر دوں۔ میں عام طور پہ نکاح نہیں پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ وہ ہے کہ جو نویں امام نے ایک جملہ اپنی نکاح کے موقع پہ کہا تھا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام۔ نویں امام نے جو شادی کی تھی ام الفضل سے، مامون کی بیٹی سے، اپنا نکاح خود پڑھا، اس میں یہ جملہ تھا، اللہ کا احسان ہے جس نے یہ حلال چیز ہمیں دے کر نکاح حرام سے بچایا۔ تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ حرام سے بچو۔ لیکن دنیا بھر کے حرام آج کل شادیوں میں آ گئے۔ میں نے اٹلانٹا کی کوئی شادی تو اٹینڈ نہیں کی ہے، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں۔ بے حجابی اس میں ہوتی ہے، میک اپ اس میں ہوتا ہے، گانے اس میں ہوتے ہیں، ڈانس اس میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو میں نے گناہ ابھی بتایا نا، ان سے بھی بڑا گناہ یہ شاید اٹلانٹا میں ہوتا ہو۔ میں آپ کو رعایت نہیں دوں گا، لوگ کہیں گے کہ جی مولانا اٹلانٹا میں پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ خوش کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہو، وہ ہے فضول خرچی۔ بہترین گاڑی، اپنی ایسے سے بڑھ کے چھلانگ، بہترین مکان، کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ۔ مثلا یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے
ان المبذرون کان اخوان الشیطان، قرآن میں ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. قرآن نے ڈکلیئر کیا شیطان بہت بڑا گناہ. تو وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم اور کوئی گناہ نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، اور وہ جو عورت مرد کا حرام کاری کا مسئلہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، فضول خرچی کرتے. اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو آگے چل کے کروں گا، کیونکہ دعائے مکارم الاخلاق جو چوتھے امام کی ہے اس میں ایک اشارہ. تو خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ شادیوں میں اتنے حرام ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے نکاح پڑھنے. کون سا ہم پر نکاح پڑھانا واجب ہے؟ بہت آپ کا دل چاہ رہا ہے آ جائیے مسجد میں، یہ گھر میں نکاح پڑھا دیں گے 2 آدمیوں کے ساتھ. اتنے حرام ہو رہے ہوتے ہیں. ہر مجرم جب جرم کرتا ہے نا اپنے جرم کو چھپاتا ہے. شادیوں والے تو عجیب مجرم ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں ویڈیو کی شکل میں، اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر لیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی کوئی زحمت نہیں ہوگی نامہ اعمال کھولنے کی. خداوندہ گناہ کے وہاں وہ لگا دیں گے وہ سی ڈی یا جو بھی DVD یا جو چیز بھی ہے، کھڑا کر جو قیامت کا YouTube ہوگا نا وہ اس کو آن کریں گے، پورے سارے گناہ چلے آ رہے ہیں. مثلا گناہ بھی کرے، جرم بھی کرے، اس کے بعد اس کو محفوظ بھی کیا جائے. تو اس میں ضمناً یہ بات تھی کہ اگر وہ جتنی بار دیکھی جائے گی جس میں بے پردہ عورتیں اور بے حجاب عورتیں میک اپ کر کے بیٹھی ہیں، وہ گناہ تو بڑھتا چلا جائے گا نا. تو خیر بات یہ ضمناً آ گئی کہ میں تو نہیں پڑھاتا نکاح، لیکن جس انداز سے آج کل نکاح ہوتے ہیں آپ کو شاید دنیا کی خبر نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ نہیں، یہ چیزوں کو معلوم نہ ہونا اچھا. لیکن میں یوں بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ بعض اوقات جو نکاح پڑھانے آتا ہے تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے بھی آسانی ہے. ہوتا ہے نا بہت سی جگہوں پہ بائی 1 گیٹ 1 فری. ہو سکتا ہے آپ کے ڈیری کوئن میں بھی کبھی ہوتا ہے، یا بائی 1 گیٹ 50% آف، ڈبل لے لیں، 2 چیزیں لے لیں ساتھ ساتھ. تو میں نے کہا آپ ڈبل کیوں نہیں، پورا پیکج کیوں نہیں لیتے؟ اب نکاح ہے اس کے آپ کچھ ہدیہ دیں گے. میں تو پڑھاتا ہی نہیں نکاح، میں کہہ رہا ہوں. پھر آپ آئیں گے اگلے دن 1 ہفتے کے بعد کہ مولانا آپ طلاق پڑھا دیجئے انہی لوگوں کے بیچ میں، تو ایک اس کا ہدیہ ہوگا. تو ابھی بائی 1 گیٹ 1 فری ایک ساتھ ہی پیکج کر لیجئے نا، تو آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ہم دے دیں گے. مثلا 1 ہفتے میں طلاقیں ہو رہی ہیں. بھائی وہ صبح نکاح شام کو طلاق، وہ ریئر کیس ہے، وہ بھی ہوا، لیکن چلے. لیکن یہ تو ایک نارمل سی بات ہو رہی ہے. تو اب اس انداز سے جو جنگل کی آگ کی طرح ہے مسئلہ، وہ آپ کیا نہیں کہ ہم نے تو بہت چھان پھٹک کے اچھے گھر میں شادی کی، وہ لڑکی خراب نکل گئی. مثلا یہاں تو جودہ بیٹی تھی اشعث ابن قیس کی، مولا کا پکا مانا ہوا دشمن علی کے زمانے میں. اسی کا بھائی، سگا بھائی محمد ابن اشعث تھا جس نے جناب مسلم کو گڑھا کھود کے قید کیا تھا. وہ جو جناب مسلم کے خلاف جنگ کوفے میں اسی نے کی، پورا خاندان ہی ایسا تھا. پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، پھر بھی شادی. اور جو ابھی میں نے مثال دی کہ 9ویں امام نے شادی کی ام الفضل سے. ام الفضل کون؟ مامون کی بیٹی. کب شادی ہوئی؟ جب مامون 8ویں امام کو زہر دے کے شہید کر چکا، اس کے بعد یہ شادی ہوئی. ایک تو ہے نا کہ شادی پہلے ہو گئی تھی، زہر اس نے بعد میں دیا. تو آپ کہیں بھائی وہ تو پہلے سے کیا پتا تھا کہ زہر دے گا؟ باپ کو زہر دے کے شہید کیا جس آدمی نے اسی کی بیٹی سے شادی کی. یہاں تو میں نام لے سکتا تھا جودہ کا اور ام الفضل کا، لیکن وہاں بھی پیغمبر کے کچھ بیویاں. تو ایک سوال ہوتا کہ آخر پیغمبر نے کیوں شادی کی؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب نقضی ہے، ایک جواب حلی. جواب نقضی تو سورہ تحریم کا لاسٹ پیج ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و لوط. اللہ کافروں کے لیے مثال پیش کرتا ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی. دونوں نبی، نوح تو بہت ہی زبردست نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں. رول ماڈل کا مطلب ہی ہے کہ قیامت تک جو میں نے کہا نا حقیقت ابدی مقام شبیری، حسن و حسین کا انداز ایک ہے، دشمنوں کے طریقے بدلتے ہیں. رول ماڈل ہے، حالات دنیا کے بدلتے ہیں. رسول کو اپنی سیرت میں ہر پہلو پیش کرنا. اگر رسول کی ساری بیویاں اچھی ہوتی تو وہ مومن بیچارہ کیا کرتا جسے کسی وجہ سے بری بیوی پلے پڑ جاتی. یہ محاورہ پتہ نہیں آپ کے پلے پڑا کہ نہیں پڑا. جس کی شادی کسی بری بیوی سے ہو جاتی، وہ کیا کرتا کہ بھائی کیسے زندگی گزاری جائے. ہم بھاشن دیتے، لیکچر دیتے کہ ڈومیسٹک لائف ہے اور اہم ہے اور ساتھ رہو اور حتی الامکان ٹالرنس سے کام لو، صبر سے کام لو. وہ وہی جملہ کہتا جو میں نے کسی سے کسی اور حوالے سے سنا کہ بھائی آپ کی بیوی اتنی بری ہوتی تو ہم دیکھتے کہ آپ کا لیکچر یہ ہوتا کہ نہ ہوتا. معلوم ہے کہ اگر رسول خدا کہتے کہ بیوی سے اس طرح یہ وہ برداشت کرو، صبر کرو، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو ایسی بیوی ملی ہوتی جیسی ہمیں ملی ہے تو ہم دیکھتے کہ آپ کیسے صبر کر رہے ہیں. ایسے بدتمیز لوگ ہیں، ایسے ہی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے ہیں.
کہ لے کر آئے اس مرضی کو، وہ بڑھاپے میں 80 سال میں آئے اور آ کے ہم کو کنکر مار کے دکھائے تو ہم مان لیں گے کہ وہ یہ فتویٰ دے. تو ایسے رسول اللہ سے بھی کہنے والے. تو رسول اللہ نے کہا تمہاری بیویاں کیا بری ہوں گی جو میری بیوی بری ہے؟ تو آ کے دیکھو میں رول ماڈل ہوں، اچھی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یہ خدیجہ کی زندگی دیکھ لو، اور بری بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یہ ان عورتوں کی زندگی دیکھ لو. ہم تم کو نعمتیں دے رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرو تو ہم اس کو بڑھا دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس کو ڈینائی کرو گے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اِنَّ عذابی، میرا عذاب ہوگا، اور عام عذاب نہیں ہوگا، لَشَدِید، ایسے شخص کو میں شدید ترین عذاب دوں گا. ایک دعا حج میں بار بار ریپیٹ کرائی گئی، جو خانہ کعبہ جس کے اندر ہے، جو آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، جہاں جوتے اتارتے ہیں، وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ سے کیا دعا پڑھوائی جاتی ہے؟ بہت اہم دعا، یعنی انٹری ہو رہی ہے، آپ کی فرسٹ انٹری ہو رہی ہے اللہ کے گھر میں، یہ دعا پڑھو. پھر آپ گئے عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان میں مومن مر جاتا ہے، وہاں یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے. پھر آپ گئے مزدلفہ کے میدان میں رات کے وقت، وہاں مومن زندہ ہوتا ہے دوبارہ، وہاں یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے. پورے حج میں ایک دعا ایسی ہے جو ہر اہم جگہ پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ بہت اہم میسیج، لیکن وہ 2-4 منٹ میں بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں تو آپ مزہ لیں گے. جو عرفات اور مزدلفہ نہیں گئے وہ شاید تھوڑا سا نہ سمجھ پائیں، لیکن جو بھی مکہ گیا ہے عمرے پر بھی، جس وقت انٹر ہوتے ہیں مسجد میں جوتے اتارے، اب ہم کو اندر انٹر ہونا. ایک چیز عوام میں مشہور کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا جو مانگو گے فوراً قبول. تو آپ اپنی دعا مانگیں گے نا، اسلام اس سے بھی پہلے ایک دعا اپنی طرف سے آپ سے منگواتا کہ پہلے یہ والی دعا مانگو پھر اپنی دعائیں مانگنا. تو وہ کتنی اہم دعا ہوگی. اور میں آپ کو 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت میں وہ دعا نہ آئی ہوتی تو انسان وہاں جا کے جتنی دعائیں مانگتا، یہ والی دعا تو نہیں مانگتا، یا کم از کم شروع میں نہیں مانگتا. یہ کل کی بات. تو اب وہ جو دعا بہت اہم ہے، تو وہ دعا تو بہت اہم ہے. کیونکہ وہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ باقی ساری دعاؤں کو قبول کرواتی ہے. کتنی اہم ہو گئی. لیکن باقی خانہ کعبہ حج میں کہاں کہاں دعائیں قبول؟ 14 جگہ کہاں گیا؟ حجر اسود کے پاس 15. نمبر 2 جو مصلی شبر و شبیر، جو امام حسن اور حسین کے نماز کی جگہ، دوسرا. نمبر 3 مقام ابراہیم اصلی. حج اور عمرے والے کو مقام ابراہیم تو پتہ، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا. یہ اصلی جگہ نہیں، اصلی جگہ وہ ہے جہاں امام زمانہ آ کر اس پتھر کو رکھیں گے. آج وہ اصلی جگہ پہ نہیں، ہٹا دیا ظالموں نے. نمبر 4 جہاں پہ آج مقام ابراہیم، الحجر ثم الملتزم ثم المقام الاصلی ثم المقام الحالی. 4 ہو گئے. نمبر 5 وہ جو گول دیوار ہے، گول تو نہیں ہے، یو شیپ، ہجر اسماعیل. نمبر 6 مستجار، جہاں رسول خدا جب طواف کرتے ہیں تو آخری چکر میں اپنا سینہ اور پیٹ دیوار سے ملا کے دباتے ہیں. اس کے بعد جہاں زمزم کا کنواں ہے، ایکچوئل کنواں زمین کے نیچے، حجر اسود کی لائن میں 22 میٹر کے آگے. اب یہ ساری چیزیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں لسٹ بتا بھی دوں تو آپ میں سے زبانی کس کو یاد ہوگی. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک آدھ چیز یاد رہ جائے، خاص طور پر اس کی وہ باتیں جو بہت کم ہوتی. تو یہ ہو گیا حجر اسود. پھر ملتزم، جسے مصلی شبر و شبیر مصلی امام حسن و حسین کہتے ہیں، جو حضرت ہارون جب اپنے بیٹوں کو لائے تھے وہ وہاں نماز پڑھتے تھے، تو جب امام علی حسنین کو لاتے تھے وہ بھی وہیں نماز پڑھتے تھے. مقام ابراہیم، 4 مقام ابراہیم، 5 حجر اسماعیل، نمبر 6 مستجار، نمبر 7 زمزم کا کنواں. 7 تو یہ ہوگا. یہ کہاں ہے؟ یہ خانہ کعبہ کی طرف. نمبر 8 صفا پہاڑی، بہت اہم جگہ ہے. اور نمبر 9 صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم چلتے ہیں، کتنی دعاؤں میں ہے، حج کی دعاؤں میں بھی. کیا ہے خدا تجھے واسطہ ان تمام بزرگ شخصیتوں کا جنہوں نے بین صفا و مروہ، صفا اور مروہ کے درمیان کے علاقے میں دعا مانگی. ابھی اس سال میں نے آپ کے عمرے گروپ کو خاص طور پہ بتایا تھا آخری دن کہ اگر اب تک آپ نے دعا نہیں مانگی، جائیے ایک دن صفا پہاڑی پر دعا، اور دونوں کے درمیان جو راستہ اس میں دعا. اور پھر وہ 3 وہی جگہ، عرفات، مزدلفہ، منی. اور پھر 3 شیطان، چھوٹے شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان. اب یہ ساری روایتیں ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے حج کر کے آئے ہیں، بہت سے حج کا ارادہ کر رہے ہیں. اور اس سال تو جو لوگ آئے ہیں تو بہت خوش آئے ہیں نا، کہ بہت اچھا حج ہوا. حج اچھا ہونے کی 3-4 وجوہات. نمبر 1 یہ کہ میرا اندازہ ہے کہ اس سال
500,000 حاجی کم تھے. 200,000 تو انڈیا پاکستان کے حاجیوں کے ویزا ہی نہیں لگے. 2 لاکھ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. انلیگل حاجیوں کی جو پکڑ دھکڑ ہوئی تھی, جو حج کر کے آئے, ان کو یاد ہوگا نا, وہ آپ گلے میں لٹکائے پھرتے تھے نسک کارڈ. کم سے کم 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ وہ حاجی رکے. تو اسٹیمیٹڈ میرا اندازہ ہے کہ 400,000 سے 500,000 حاجی کم تھے. کراؤڈ کم ہے تو حج اچھا ہو نہ, مطلب ویدر بہت اچھا تھا. یعنی اچھے سے میری مطلب مراد یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں صرف 11 دن کا تو فرق تھا, لیکن واقعاً اس سال کا ویدر بہت اچھا تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ انتظامات بھی بہرحال اچھے تھے, لیکن میں انتظامات کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کہیں گئے 3 اسٹار ہوٹل میں آپ ٹھہرے, نیکسٹ ٹائم آپ گئے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے, اور آپ کہیں کہ جی 5 اسٹار ہوٹل تو بہترین تھا, تو آپ نے پیمنٹ بھی تو 5 اسٹار کا کیا ہے. حج کتنا مہنگا ہو گیا. وہ جب آپ نے پیمنٹ 5 اسٹار کا کیا تو سہولت 5 اسٹار کی ملے گی. ہاں, وہ ظلم تھا جو پہلے قافلے کے کچھ قافلے والے کرتے, پیمنٹ لیتے تھے 5 اسٹار ہوٹل کا, آپ کو ہوٹل 3 اسٹار دیتے تھے. لیکن اس سال تو جو پیمنٹ لیا اس کے اعتبار سے تو اب یہ کہ بہت اچھا حج سال, لوگ خوش واپس آئے تھے, تو اگلے سال بھی جائیں گے. تو میں نے کہا یہ چیزیں آپ کو بتا دوں, ذہن میں رکھیے گا. لیکن میں یہ اس نیت سے یہ میں نے لسٹ نہیں گنائی, میں نے لسٹ گنائی تھی کہ باقی ساری چیزیں تو لوگ قبول کر لیتے ہیں. اچھا, ایک جملہ میں کہہ گیا, کہیں ایسا غلط فہمی نہ ہو. عرفات میں مومن مر جاتا ہے, مزدلفہ میں مومن دوبارہ زندہ ہوتا ہے. عرفات میں ہم لوگ رہتے ہیں مغرب تک, مزدلفہ میں جاتے مغرب کے فوراً بعد. مر جاتا ہے کا مطلب کیا؟ عرفات وہ میدان ہے جہاں پرانا مومن, گناہگار مومن, زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرنے والا مومن مر گیا. اور مزدلفہ وہ ہے کہ حدیث پیغمبر کی کہ جو حج صحیح کرتا ہے ایسا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جنا. وہ مزدلفہ کا میدان پیدا ہو گیا, دوبارہ پیدا ہو گیا. تو خیر, یہ تو میں وہ جملے ہیں جو حج میں لوگوں کو بتاتا ہوں. یہاں تو میں نے ذرا غلط جگہ اس لیے چھیڑ دیا کہ آدھے سے زیادہ مجمع مجھے نظر آ رہا ہے یہ حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے. تو اب اس میں بات یہ تھی کہ شیطانوں کے پاس بھی دعا قبول, اور سمجھ میں بھی آتا ہے. شیطان کو آپ نے کنکر مارے, یعنی شیطان کو آپ نے بھگا دیا. شیطان بھاگ گیا تب دعا مانگے قبول ہے. شیطان آپ کے سر پہ سوار ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں. عورت بے حجاب بیٹھی ہے, دعا کر رہی ہے. شراب پی رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. نماز قضا کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں. کہاں دعا قبول ہوتی؟ اللہ قبول کر لیتا ہے, میں اللہ پہ حکم نہیں دے رہا ہوں. لیکن اللہم اغفر لی الذنوب التی ترد الدعا یا تحبس الدعا, خدا بندہ میرے گناہ معاف کر دے جو دعا روک لیتے ہیں. تو ابھی آپ شیطان کو مار کے آئے ہیں, جو آپ کو گناہ پہ لے جانے والے وہ مر گئے, آپ دعا کرو فوراً دعا قبول ہے. تو عرفات میں دعا قبول ہے, مزدلفہ میں قبول ہے, تینوں شیطان. لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے دھکے دے کے لوگ ہٹاتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کوئی دعا مانگنے کی جگہ, جا کے کعبے میں مانگو. کعبے کی دعا بھی قبول ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. شیطان کی موت, شیطان کو کنکر مار کے مار دیا نا آپ کو. اللہ اکبر اظہر عنی شیطان, کیا کہہ کے آپ کنکر مارتے ہیں؟ اے خدا شیطان کو مجھ سے دور بھگا دے. پھر یقیناً دعا قبول ہے. لیک آف نالج کی بات ہو رہی تھی, جہاں معلومات نہیں. اب جب معلومات نہیں ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات اور سن. ابھی اصل مجلس شروع نہیں ہے, شروع ہونے والی. اچھا, وہ کیا ہے؟ میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں. بعض اوقات جھگڑے بھی ہوتے ہیں. جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ میں عموماً زیارت کے قافلوں میں نہیں جاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ قافلے کے آرگنائزر اپنے حساب سے قافلہ چلاتے ہیں. اب اس میں کوئی اگر ایسی چیز ہو رہی ہے جو یا شریعت کے خلاف ہے, یا خلاف تو نہیں ہے لیکن ریکمنڈیشن کے خلاف ہے, تو مجھے بولنا پڑتا ہے. اب قافلے, بہت سارے قافلے ایسے ہیں جو کمرشل ہوتے ہیں, کہتے مولانا آپ تو ہمارے کسٹمر کو بھگا دیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ ہی کو بھگا دیں. تو اب وہ جو پرابلم آتے ہیں نا, اس کی وجہ سے میں زیارت کے قافلوں میں نہیں جاتا ہوں. حج میں لوگ سب سن لیتے ہیں, زیارت میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. کیا بات کہہ رہا ہوں, یہ میں نے سنا ہے, قافلے میں سنا ہے, اور تقریباً جتنے قافلوں میں گیا ہوں, آلموسٹ 100 تو نہیں کہتا, 80% میں یہ سنا اور مجھے بولنا پڑا. ہمارے پاس زیارات سے ریلیٹڈ حدیثوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کامل الزیارات. ابن قولوہ کی کتاب ہے, شیخ مفید کے استاد تھے. کازمین میں ان کی اور شیخ مفید دونوں کے قبریں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ برابر سائیڈ میں ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا مرجع آیت اللہ خود ایک زمانے میں نظریہ رکھتے کہ اس کی ہر حدیث اول سے آخر تک بالکل صحیح اور اتھینٹک.
بعد میں تھوڑا سا کہا کہ اس کے اندر جو حدیثیں انہوں نے اپنے استاد سے سنی ہیں وہ سب اتھینٹک، بہت اہم کتاب ہے، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں 9 کی 9 حدیثیں ہیں، سب صحیح۔ حدیث میں یہ بڑا مسئلہ ہے نا، بالکل صحیح حدیث، وہ پوری 9 صحیح۔ اچھا وہ ابھی میں آتا ہوں، اب میں جاتا ہوں جب قافلے میں تو کربلا جانا ہے، نجف اترے، زیارت کی، کربلا جانا ہے۔ کچھ قافلے والے جو بغداد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، کاظمین زیارت کی، اب کربلا جانا ہے۔ اب آرگنائزر پہلے سے بتا رہا ہے، دیکھیے اب اس میں آرگنائزر کا کوئی بھی نقصان نہیں، یہ کوئی وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، اپنی عقل سے، عقل مینس اپنی لمیٹڈ نالج سے وہ ایک بات کہتا ہے کہ دیکھیں ہم کربلا جا رہے ہیں، تو کربلا اس طرح جائیے کہ جیسے آدمی کسی کی میت پہ جاتا ہے، پرسے پہ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ میلے کپڑے پہن کے جائیے اور خبردار نہائیے گنی اور بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو ہو، سر پہ ریت پڑی ہو، یہ ساری باتیں صحیح، لیکن اس میں ایک لفظ آ جاتا ہے، وہ خوشبو کے لیے ہے روایتوں میں، لوگ غسل کے لیے بھی کہتے ہیں کربلا جانا ہے تو غسل نہیں کرنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننا۔ یہ جو لفظ آ گیا کہ غسل نہیں کرنا ہے، وہ ہر معصوم کے روزے پہ کرے، کربلا تو میت میں جا رہے ہیں، جتنا غمگین، جتنا انسان سوگوار بن کے جائے وہ زیادہ۔ اب یہ بالکل ٹکرا رہا ہے امام معصوم کی انسٹرکشن سے۔ 9 حدیثیں کہ اگر کوئی کربلا میں میرے دادا کی زیارت سے پہلے فرات کے پانی میں غسل کرے، ایک حدیث ہے اس کے سارے گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں، اس کے جسم سے پانی نہیں گر رہا ہے، گناہ گر رہا ہے، گناہ۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا کہ یوم ولدت امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ جو کربلا جو حج والی حدیث ہے وہ فرات کے پانی سے غسل ہے، زیارت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیارت ہے، کہا جو زیارت سے پہلے غسل کرے گا یہ اس کا ثواب۔ تیسرا یہ ہے کہ غسل کر کے اگر وہ جاتا ہے میرے جد کی قبر کی طرف، ہر قدم پر اسے 100 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کامل الزیارات کتاب عربی میں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ PDF میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، فارسی تو ہے، دیکھ لیجئے، جا کے چیک کر لیجئے، لسٹ دیکھ لیجئے، اس میں ایک لسٹ ہوگی امام حسین کی زیارت سے پہلے غسل کا ثواب۔ یہ 9 حدیث۔ اب وہ قافلے کا آرگنائزر، یہاں اس کا کوئی پیسہ انوالو نہیں، بہت ساری چیزیں وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پیسے بچائے، یا نہیں، بس وہ اپنی ایک نامکمل معلومات کی بنیاد پہ کہ جی غسل نہیں کرنا۔ میں نے کہا باقی چیزیں تو بالکل صحیح ہے، خوشبو نہ لگانا، باقی چیزیں صحیح ہے کہ نئے کپڑے نہیں پہننا، باقی چیزیں صحیح ہے کہ عمدہ اور لذیذ کھانے نہ کھانا، یہ نہیں کہتے وہ لوگ، لیکن یہ کپڑے خوشبو، لیکن غسل نہ کرو۔ اس مومن کو اتنے بڑے ثواب سے محروم کر رہے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ اتنا پاک ہو رہا ہے جیسے اس دن معصوم بچہ جو اپنی برتھ کے دن ہوتا ہے، اور ہر قدم پہ جو اس سے 100 حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے، اس سے تم روک رہے ہیں اس کو۔ ہاں اگر امام نے کہا ہوتا کہ ہمارے جیسے کھانے کے لیے امام نے کہا نا، جب کربلا ہو تو لذیذ کھانے نہ کھانا، کیا میت میں کھانے آدمی جاتا ہے، لیکن غسل کے لیے الٹی بات امام نے کہی، پاک و پاکیزہ ہو کے جاؤ۔ میرا تعلق جو ہے میرے بزرگوں کا UP سے، مولانا محترم راجستھان کے ہیں، آپ لوگ شاید گجرات میں آتا ہے احمد آباد، میرا خیال ہے۔ تو اب یہ ہے کہ UP کا ایک طریقہ ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے ہر چیز میں طہارت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز میں طہارت، چاہے وہ طہارت اسلام کو نہیں چاہیے۔ پہلے تو ہمارے یہاں 22 رجب کی نیاز یا اس قسم کی اور نیاز تھے، برتن بھی بالکل نئے آتے تھے، اور وہ نیاز کے بعد پھر وہ برتن تو ذرا جھوٹے ہو گئے تو اس کو دھونا، یہ پرابلم، مٹی کے برتن آتے ہیں، ایک دفعہ استعمال کیا اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دریا میں یا سمندر میں ڈال دیا۔ اہل بیت کی سے ریلیٹڈ یہ نیاز کی چیز ہو گئی نا، تو یہ بھی مقدس۔ ہاتھ بھی ہم لوگ نہیں دھوتے تھے عام جگہوں پہ، گراس میں یا کہیں سبزی وغیرہ میں جا کے ہاتھ دھوتے ہیں، اہل بیت سے ریلیٹڈ۔ ہماری عورتیں اگر اپنے منتھلی پیریڈ میں ان کو نیاز کی چیز پکانے بھی نہیں دیتے تھے، کھانے بھی نہیں دیتے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں شریعت میں نہیں، لیکن طہارت، اہل بیت پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، یطہرکم تطہیرا ہیں، تو ان کے قریب بھی جو جائے گا ان سے جو چیز ان سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو بھی پاک کرنا، اہم ترین۔ کربلا جا رہے آقا حسین کے روزے پہ، ان سے زیادہ پاک و پاکیزہ کائنات میں کوئی نہیں۔ شہید ہوئے، شہید تو عام شہید بھی، عام شہید بھی، وہ بھی جو ہے وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ شہید کو غسل میت دینا حرام ہے، وہ تو آلریڈی پاک ہو چکا ہے اپنے خون میں نہا کر۔ ہر میت جیسے ہی میت ہوئی نجس ہو گئی نا، 3 غسل دو تو پاک ہوگی۔ کیسی نجس ہو گئی کہ وہ تو نجس ہے، آپ نے اس کو ٹچ کر لیا، آپ پہ غسل مسح میت واجب ہو گئے، اتنی نجس ہے۔ اور شہید راہ خدا کے لیے کہا کہ اس کو ایک بھی غسل نہیں دے سکتے، کیا کرو گے غسل دے کر؟
پاک کرو گے، وہ تو آلریڈی پاک ہے، وہ اپنے خون میں نہا چکا ہے، اتنا پاک ہو گیا۔ تو کربلا کا شہید سرکار سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، ان سے زیادہ پاک و پاکیزہ کون ہے؟ تو ان کے پاس جا رہے ہو تو بالکل پاک ہو کے جاؤ۔ اب وہاں روک دیا گیا کہ غسل نہ کرنا، یہ اپنی معلومات۔ اچھا اب یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ان کو اس طرح سمجھائی کہ کائنات کی پاکیزہ ترین پرسنالٹی کے پاس جا رہے ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات، اور اس طرح سمجھائیے کہ میت پہ سوگوار بن کے جاؤ تو وہ بات بھی سمجھ میں آتی۔ مومن کنفیوز ہو جاتا ہے نا۔ ایک کسی امام باڑے میں ایک خطیب، ایک اسپیکر آئے تھے، انہوں نے ایک مجلس پڑھی اور ثابت کر لیا پوائنٹ اے کو، دوسرے آئے انہوں نے مجلس پڑھی، انہوں نے ثابت کیا یہ ایک غلط۔ اچھا مجمع نے پہلے کو بھی داد دی، نعرے لگائے، نعرہ حیدری ہو، چھت پھٹ رہی ہو، یہ ہو رہا ہے، دوسرے نے اس کے بالکل اگینسٹ پڑھی، اس کو بھی نعرہ حیدری۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کہا مولانا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو پالیسی ہوتی ہے نا کہ آپ بھی صحیح اور آپ بھی صحیح اور آپ بھی صحیح، یہیں سے اسلام کا خاتمہ ہوتا۔ تو میں نے 3-4 آپ کو اگزامپل دی ہیں کہ تو بالکل آج کل کے کرنٹ ایشو والے مسئلے ہیں، یہ ہوتا۔ کوئی حدیث جا کے نہیں دیکھ رہا، چلے میں تو خود اس بات کا قائل ہوں کہ کام مومن کا کام نہیں، حدیثوں کو چیک کرا، مرجع سے تو پوچھیں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں نا ہمارے یہاں، ایک وہ ہیں جو مرجع کو مانتے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ کیا زیارت کا غسل مستحب ہے کہ نہیں، اور ایک وہ ہے جو مرجع کو نہیں مانتے، اخباری کہتے ہیں ہر چیز حدیث، تو حدیث میں جا کے دیکھ لیجیے، نہ آپ ادھر جا رہے ہیں نہ آپ ادھر جا رہے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، بس یہیں سے جو امام نے کہا جہاں سے قیاس آ گیا وہاں دین کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ 2-3 میں نے کچھ حج کی مثالیں، کچھ زیارت کی مثالیں دی، لیکن میرا اصل پوائنٹ وہ کہ حکم خدا معلوم کیے بغیر قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ اب یہ تھوڑا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا کہ حکم خدا معلوم کہاں سے ہوگا، وہ اس طرف میں لے جاؤں گا، ابھی نہیں جا رہا ہوں، آج نہیں جا رہا ہوں۔ اب یہاں رک کے جو بات میں نے شروع میں کہہ دی نا، اس کو تو کمپلیٹ کر لوں، وہ تو 1 منٹ کی بات۔ میں نے کہا کہ پورا حج اس سال لوگوں کا غلط ہو جاتا، اور تقریباً ہر 3-4 سال بعد یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ آیت اللہ السیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ مون سائٹنگ حج والی بھی جو ہے وہ اپنی جو شریعت کے ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہوگی، وہاں کا اعلان نہیں چلے گا۔ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جو آپ کے یہاں اٹلانٹا میں جس طرح آپ رمضان اور عید کرتے ہیں۔ اچھا ویسٹ میں اور خاص طور پہ امریکہ میں کیلکولیشن پہ بہت زور ہونے لگا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیلکولیشن پرفیکٹ ہے کہ نہیں، پرفیکٹ ہو جائے گی تو مانا جائے گا، لیکن اب یہ پرفیکشن ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن اس سال جو سعودی عرب میں ڈکلیئر کیا چاند، تو کسی بھی کیلکولیشن سے چاند پاسبل ہی نہیں تھا ہی نہیں، چاند ممکن ہی نہیں تھا۔ اعلان ہو گیا کہ جی چاند ہو گیا، تو اس پہ سب لوگ حج کریں۔ ممکن تو نہیں ہے نا کہ اٹلانٹا کے 50 یا 70 یا 80 یا 100 مومنین سب سے الگ حج کریں کہ ساری، کیونکہ حج کے اندر جو ہے نا ڈیٹ فکس ہے، 9 تاریخ کو ساری دنیا کو عرفات جانا۔ ہمارے حساب سے تو ابھی 8 تاریخ، ہم تو نہیں جا سکتے، ہم کل جائیں گے، کل تو کوئی جانے میں نہیں دے گا عرفات میں۔ پہلے تو قتل کر دیتے تھے کہ پوری دنیا 9 تاریخ کو عرفات گئی، 10 کو منا جاتی، آپ 1 دن پیچھے ہیں، کیونکہ چاند آپ کے نزدیک کو 2 عادل گواہوں کا دیکھنا یہ سب نہیں تھا۔ تو 9 کو وہ لوگ گئے، آپ 8 کو مکے میں بیٹھیں گے، آپ کی جو 9 ہوگی لوگ مینا میں جائیں گے، آپ عرفات میں پہنچیں گے۔ پہلے سے مطلب 500 سال پہلے نہیں، 50-80 سال پہلے۔ ہمارے ایک بہت بزرگ خواجہ تھے، انہوں نے اس زمانے میں 45-50 حج کیے تھے، اونٹوں کے زمانے میں، مرحوم حبیب وال جی۔ وہ تو اس میت کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا جو آج بھی ایران میں شہید مروہ کہلاتا ہے، مروہ پہاڑی پہ جس کی گردن اڑائی گئی تھی، اور یہ 1944 کی بات، 80 سال پہلے تک قتل ہو جاتا تھا۔ تو خیر وہ تو ایک 80 سال تو نہیں، اب تو آج کی بات کریں تو آیت اللہ السیستانی کے نزدیک چاند اسی طرح سے حج میں بھی ماننا پڑے گا جیسے اپنے شہر میں آپ عید کا چاند مانتے ہیں، جو اس کا ریکوائرمنٹ۔ ہر 2-3 سال کے بعد ایسا چاند اناؤنس ہوتا ہے جو کسی طرح پاسبل نہیں۔ تو اب کیسے حج کریں؟ وہاں پہ وہ مسئلہ کام آتا ہے کہ اگر آغا سیستانی اس میں فتویٰ دے دیتے تو پھر آپ حج نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا حج کی شرائط میں ایک شرط ہے کہ راستے محفوظ ہو، تو کہتے تھے ایسے آدمی پہ حج واجب نہیں۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہم نے مان لیا، تو لیکن ہم حج کریں کیسے؟ پھر پرابلم سلوشن کیا ہے؟ سلوشن
جس پر قرضہ ہے وہ حج واجب حج نہیں کر سکتا. یہ آغا سیستانی کا وہ فتویٰ ہے جو پہلے سے مشہور ہے. ہمارے قصیدوں اور نوحوں میں بھی آتا ہے کہ سنتے ہیں کہ قرض دار کا حج نہیں ہوتا ہے. تو یہ آغا سیستانی آج بھی کہتے ہیں قرضہ اگر آپ پر ہے چاہے وہ مورگیج ہی کیوں نہ ہو آپ حج کر سکتے ہیں, وہ واجب نہیں ہوگا. بعد میں جب کبھی قرضہ اتر جائے گا تو پھر حج کرنا. اور اگر راستے محفوظ نہیں ہیں, آپ کو نہیں کرنے دے رہے ان ڈیٹس میں حج, تو وہ حج آپ کا حج نہیں ہوا. اب وہاں تو حج ہوا ہی نہیں, پھر آپ کو اگلے سال آنا. اچھا لوگ خوشی سے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ جو ہے نا یہ 10 سال پہلے ذرا مشکل تھا. مولانا اتنی مشکل سے تو ایک حج کیا ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, کچھ انتظام وہاں نہیں. اب نہیں ہے, سب لوگ خوشی سے جاتے ہیں. اگلے سال بھی آ جائیں گے, وہ چلا جائے گا دوبارہ حج. لیکن بہرحال ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں. آپ کو اللہ نے ایسے دی, آپ تو ہر سال حج کا ارادہ کرتے ہیں, لیکن جو باقی لوگ ایک دفعہ گئے تو اب وہاں انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. اب یہ لفظ یاد رکھیے, بہت کام کا لفظ. جیسے آپ کو نماز میں الحمد کا سورہ یاد کرنا ہی کرنا. ایک آدمی کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں قرآن نہیں سیکھا, میں نے والدین کی غلطی ہے جو بھی, لیکن کم از کم تمہیں الحمد کا سورہ یاد کرنا ہے. اسی طرح یہ لفظ یاد کیجئے, آپ کے لیے شریعت 50% آسان ہو جائے گی. بہت اس کی اچھی مثالیں, لیکن آج نہیں. آج تو اصل مجلس تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, اب شروع ہونے جا رہی ہے. اور بہت میں نے کہا نا شروع میں کہ 30% حصہ میں ریپیٹ کروں گا, تو 70% یہ نئی باتیں تھیں. آخری بات, ایک لفظ ہے احتیاط واجب, کمپلسری پریکاشن یا obligatory پریکاشن. جب یہ مرجع لفظ استعمال کرتا ہے, دیٹ مینز آپ کو پرمیشن ہے کہ اس مسئلے میں آپ اپنے مرجع کو چھوڑ کے جو سیکنڈ مرجع ہے اس کی طرف جائیں. ہر ایک کی طرف نہیں, جو سیکنڈ ہے علم میں جو دوسرا. یعنی اگر جو آپ کا مرجع آج انتقال کر جائے تو اس کے بعد آپ کس کی تقریب میں چلے جائیں گے فوراً, وہ سیکنڈ. اور اگر کبھی وہ بھی احتیاط واجب لگائے تو تھرڈ پہ جاتے ہیں. یہی سیکوینس چلتا ہے. جیسے مثلا بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی, آغا سیستانی کے احتیاط واجب میں حرام ہے. ان کے بعد نمبر 2 پہ ایک نام آتا ہے آغا وحید خراسانی, ان کے یہاں بھی یہ احتیاط واجب پہ حرام. نمبر 3 پہ آغا شبیری زنجانی کا نام آتا ہے, ان کے یہاں جائز. تو جو ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا کہ آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, وہ اسی اصول کے تحت. لیکن اب بات ابھی حج کے کیجئے, کرپٹو کرنسی کی بات چھوڑیں. اچھا مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہوتی ہے, بٹ کوائن کیا چیز ہے, کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے. میں تو جو بک میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے شرعی مسئلہ پیش کیا. حج کا پتہ کہ آغا سیستانی نے کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ حکومت کا اناؤنسمنٹ بالکل بیکار ہے. اب یہ چونکہ احتیاط واجب لگا دینا تو ایک راستہ ہے کہ ان کے بعد کے مرجع کو مانو. ان کے بعد جتنے مرجع ہیں سب اجازت دیتے ہیں. تو یہی اس سال بھی جب یہ پرابلم آیا ہمارے قافلے کو, آپ کے قافلے کو, دنیا بھر کے قافلوں, اسی طرح اس کو سالو کیا گیا, ورنہ سب حج غلط ہو جاتے. تو خلاصہ یہ کہ یاد رکھیے اس میں اور بہت سارے آپ کو آگے ایڈوانٹیج ملیں گے. وہ میں پھر انشاءاللہ 2-3 مثالیں. اب یہ تو آج تو بہت لمبی تقریر ایک ہی مسئلے پہ ہو گئی, اگرچہ میں نے اس میں دوسری چیزیں ملائی ہیں, لیکن بہرحال ایسا لگا جیسے صرف مسائل بیان ہو رہے ہیں, جبکہ اس کے اندر بہت ساری تاریخی باتیں بھی آئیں, دعاؤں کے حوالے سے بات بھی آئی, بہت پیغام آئے. لیکن تو اب خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات میں کہنے والا تھا کہ مسائل کے حوالے سے کہ میدان کربلا میں چوتھے امام کا جو انٹروڈکشن ہمارے سامنے ہوا, چوتھے امام کی امامت کے بعد, یہ جملہ میں ہر سال یہاں کہتا ہوں اس ممبر پر. اور چونکہ فی الحال جیسے ہی میں نے قدم رکھا تھا پریمیسز میں نے کمیٹی سے کہا تھا کہ میرے آئندہ چند سال بہت بیزی ہیں, ایک دن بھی میں اٹلانٹا کے لیے نہیں نکال سکتا ہوں. تو فی الحال تو یہ آخری 5 مجلسیں ہیں کئی آئندہ آنے والے سالوں میں. تو یہ آخری مرتبہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں, پھر 2-3-4 سال کے گیپ کے بعد اگر زندہ رہا تو آؤں گا. تو اس میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں نا کہ چوتھے امام کی امامت جو شروع ہوئی تو نہ کوئی خطبہ دیا, نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی, نہ کوئی حدیث بیان کی, نہ کوئی بڑا مسئلہ حل کیا. ایک شرعی مسئلہ کہ حجاب ساقط ہو جاتا ہے جب زندگی خطرے میں. ہر امام کی امامت الگ الگ انداز سے شروع ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے.